بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اور خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہر اس انسان کی کہانی ہے جو زندگی کے بوجھ تلے دب کر تھک چکا ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب کندھے بوجھ سے جھک جاتے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور دل کی گہرائی سے ایک آواز آتی ہے، اب بس، اب مجھ میں مزید ہمت نہیں رہی۔ یہ وہ نازک موڑ ہے جب ہم کہتے ہیں میرا صبر ٹوٹ گیا۔ یہ احساس کوئی کمزوری نہیں، یہ دراصل آپ کی انسانیت کا اعتراف ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ جب آپ کا صبر جواب دے دیتا ہے تو اس وقت آپ کا رب، آپ کا خالق آپ سے کیا کہتا ہے؟ آئیے روح کے اس موڑ پر اللہ کے الہامی پیغام کو سنتے ہیں۔ صبر کوئی کمزور چیز نہیں، یہ ایک فولاد کی ڈھال ہے، مگر یہ ڈھال بھی مسلسل ضربوں سے کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم آزمائشوں میں گزرتے ہیں، کبھی رشتوں کی تلخی، کبھی صحت کی فکر، کبھی روزی کی تنگی۔ ہم دعا کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، مگر جب حالات نہیں بدلتے تو انسان کا نفس چیخ اٹھتا ہے، میں نے بہت کوشش کی، میری طاقت ختم ہو گئی۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ تنہائی کا گہرا کنواں دراصل ایک دروازہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ یا تو دنیا کی شکایتوں میں کھو جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے اپنے مالک کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ جب آپ کی زبان کہتی ہے کہ صبر ٹوٹ گیا تو آپ کا ٹوٹا ہوا دل دراصل اپنے رب کو یہ پکار بھیج رہا ہوتا ہے، اے میرے مالک، میری طاقت نے جواب دے دیا ہے، اب صرف تیری مدد چاہیے۔ جب آپ کا صبر ٹوٹتا ہے تو اللہ کی پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یہ نہیں فرماتے کہ تم پر آزمائش نہیں آئے گی، وہ تو پہلے ہی فرما چکے ہیں، آزمائشیں آئیں گی تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ آزمائش کوئی سزا نہیں، یہ آپ کی تربیت ہے، آپ کے درجات کی بلندی ہے۔ لیکن اگلی ہی آیت میں وہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالتا ہے جو صبر کے آخری کنارے پر کھڑے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں اللہ فرماتا ہے، جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے رخ کو حالات سے ہٹا کر میری طرف موڑو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا ان اللہ، تو گویا آپ اعلان کرتے ہیں، میرے مالک، میری تمام ملکیت، میری طاقت اور میری امیدیں سب تیرے لیے ہیں۔ آپ کا ٹوٹنا دراصل اللہ کی طرف آپ کا آخری اور سب سے مخلصانہ پلٹاؤ ہے۔ صبر کے ٹوٹنے پر اللہ کی سب سے بڑی تسلی جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے 2 بار دہرا کر ہمیں یقین دلایا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ایک وعدہ نہیں، 2 وعدے ہیں۔ یہ تاکید ہے کہ اندھیری رات کو چیر کر صبح کی پہلی کرن ضرور آئے گی۔ یہ جان لیجئے کہ صبر کے ٹوٹنے کا لمحہ دراصل آسانی کے قریب ترین لمحہ ہوتا ہے۔ آپ کی پریشانی کا سائز چاہے کتنا ہی بڑا ہو، آپ کا رب اس سے بہت بڑا ہے۔ اپنے رخ کو حالات کی دیوار سے ہٹا کر اپنے دل کو اللہ کی معرفت کی طرف موڑ لیجئے۔ یاد رکھیں، صبر کا ٹوٹنا ایمان کا ٹوٹنا نہیں، صبر کا ٹوٹنا یہ اعلان ہے کہ آپ نے
اپنی پوری کوشش کر لی اور جب انسان کی کوشش ختم ہوتی ہے تو وہیں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ اللہ آپ سے فرما رہا ہے، صبر کرو، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جو میرا ہو جائے نا وہ تو پھر کیسے ہار سکتا ہے۔ اپنے آپ کو بتائیں یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے۔ بھروسہ رکھیں اور آگے بڑھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔